بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. جیسا کہ آج ہماری کلاس ہے سورہ فجر آیت نمبر 15 سے. سورہ فجر آیت نمبر 15 سے. آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو مال دیتے ہیں، مثال کے طور پر زید ہے، زید کو اللہ نے کروڑوں روپے دے دیا. زید بولتا ہے کہ یہ مال جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا مجھے مال دیا، گویا کہ اللہ مجھے پسند کرتا ہے. زید بولتا ہے کہ میرے پاس کروڑوں روپے ہے کیونکہ اللہ نے مجھے کروڑوں روپے دیا اور کیونکہ اللہ مجھے پسند کرتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ جائز نہیں اس طرح بولنا. مال یہ دلیل نہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے. کسی کے پاس مال ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے. تو وہی اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتی ہیں کہ جب لوگوں کے پاس مال آتا ہے لوگ بولتے ہیں کہ اللہ مجھے عزت کیا ہے، اللہ نے مجھے نوازا ہے، اللہ نے مجھے، اللہ مجھے پسند کرتا ہے. اس طرح بولنا کیا ہے جائز نہیں ہے، کیونکہ زمانے جاہلیت میں لوگ اس طرح بولتے تھے. بلکہ امیہ بن خلف جو تھا کافر تھا، اس کے پاس کروڑوں روپے تھے. اس نے کہا کہ اتنا مال مجھے اللہ نے دیا ہے کیونکہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے. کافر تھا وہ، یعنی کہ اس طرح بولنا جائز نہیں. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ فَأَمَّا الْإِنسان، پس رہا انسان، اذا جب، مبتلا جب اللہ اس کو آزماتے ہیں. ابتلا کا مطلب آزمانا. جب اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، ربہ جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا فَأَكْرَمَهُ، اللہ تعالیٰ جو ہے نا اسے عزت دیتے ہیں، وَنَعَمَهُ، اور مال کی ہر قسم کی نعمت سے اللہ اس کو نوازتے ہیں. ایک انسان کو اللہ نے مال دیا، سب کچھ دیا، وہ انسان بولتا ہے کہ فیقول، وہ بولتا ہے کہ ربی، میرا رب اکرمن، میری عزت کرتا ہے، میرا رب نے میرا احترام کیا ہے، میرا رب مجھے پسند کرتا ہے، اس وجہ سے اللہ نے مجھے مال دیا ہے. اس زمانے جاہلیت کی سوچ ہے. لوگ یہی سمجھتے ہیں، آج ہمارے پاس مال آ گیا تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ مجھے محبت کرتا ہے. نہیں، یہ مال آزمائش ہے، یہ مال آزمائش ہے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنۃ امتی المال، اس امت کا جو فتنہ ہے مال ہے. جبکہ آپ دیکھیں گے قارون کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا. بعض مفسرین نے کہا کہ قارون کیا بولتا تھا، میرے علم کی وجہ سے اللہ نے مجھے اتنا مال دیا ہے. قارون بولتا تھا کہ اللہ مجھے پسند کرتا ہے، تو اللہ نے زمین میں دھسا دیا قارون کو. یعنی کہ ہم یہ لوگ سوچتے ہیں کہ جس کے پاس مال ہے گویا کہ اللہ اسے محبت کرتا ہے. یہ غلط بات ہے، کیونکہ مال اللہ تعالیٰ کافر کو بھی دیتا ہے، مسلمان کو بھی دیتا ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یؤتی الدنیا من یحب ومن لا یحب الا الدین. دنیا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کافر کو بھی دیتا ہے، مسلمان کو بھی دیتا ہے، لیکن دین اللہ تعالیٰ تمام کو نہیں دیتے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرماتی ہیں کہ لو کانت الدنیا عند اللہ جناح بعوضہ، یہ جو مکھی جو ہوتا نا اس کے پر کے برابر بھی اگر دنیا کی قیمت ہوتی ہے اللہ کے پاس، تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا. یعنی کہ اللہ کے پاس اس دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے. یعنی کہ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ اللہ مجھے محبت کرتا ہے اس وجہ سے اللہ نے مجھے مال دیا ہے. یہ مال ایک آزمائش ہے. اسی وجہ سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس ایک انسان ایک لوگ جو ہے نا تحفے میں بہت سارا مال لا کر دیتے ہیں، بہت سارا پیسہ دیتے ہیں. کسے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ مال کی ضرورت نہیں ہے، یہ مال فتنہ ہے. انہوں نے کہا کہ پورا مال لے کر جاؤ کیونکہ یہ مال فتنہ ہے. بلکہ قیامت کے قریب صحیح حدیث ہے کہ زمین سے پورا مال اوپر آ جائے گا، زمین سے سونا نکلے گا. تو اس وقت وہاں سے ایک انسان گزرے گا. ابھی خواہش ہے کہ انسان کو سونا گرا ہوا سونا اٹھا لے تاکہ اسے پیسہ مل جائے اس سے، لیکن اس وقت لوگ سونا نہیں اٹھائیں گے. بولیں گے کہ اسی سونے کی وجہ سے، اسی پیسے کی وجہ سے رشتے میں دراڑ پڑ گئے. وہ انسان جو ہے نا وہاں سے گزر جائے گا، وہ سونا نہیں اٹھائے گا. یعنی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ یہ مال جو ہے نا آزمائش ہے، یہ مال آزمائش ہے. کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ مال آنے کی وجہ سے جو ہے نا اللہ مجھے محبت کرتا ہے.
اسی وجہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ رونے لگتے ہیں. صحابہ نے پوچھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ کیوں روتے ہیں؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتی کہ مال کبھی تنہا نہیں آتا، اپنے ساتھ فتنوں کو لے کر آتا ہے، اپنے ساتھ آزمائشوں کو لے کر آتا ہے. اسی وجہ سے جو ہے نا اللہ نے اس آیت میں فرماتی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو مال دیتے ہیں گویا کہ اللہ اس کو آزماتے ہیں، وہ مال کا حق ادا کرتا ہے یا نہیں اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ جس کو مال مل گیا وہ دنیا کا وہ اللہ کے پاس سب سے عزیز ہے، نہیں، یہ قانون جو ہے نا غلط. یاد رکھے زمانے جاہلیت میں لوگ اس طرح سوچتے تھے جس کے پاس مال آ گیا وہ اللہ اسے پسند کرتا ہے، یہ غلط بات ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَى وَأَمَّا دیکھیں آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ ایک انسان نے اللہ نے اس سے مال چھین لیا، اللہ نے اس سے مال چھین لیا، وہ زید سے اللہ نے مال چھین لیا. اب زید یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ جو ہے نا مجھے ذلیل کر دیا. یہ بھی سوچنا جائز نہیں ہے، یہ بھی سوچنا جائز یعنی کہ اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے آپ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ذلیل کرے، یہ بھی جائز نہیں، اس طرح سوچنا بھی جائز نہیں. یعنی کہ دو قسم ہے، ایک ہے کہ مال آنے کے بعد انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ مجھے محبت کرتا ہے اس وجہ سے اللہ نے مجھے مال دیا ہے، یہ سوچنا بھی جائز نہیں ہے. اسی طرح کسی انسان سے اللہ تعالیٰ مال چھین لیتے ہیں، اسے غریب بنا دیتے ہیں، وہ انسان بولتا ہے کہ فیقول، وہ کہتا ہے کہ ربی، میرا رب اہانن، اللہ مجھے ذلیل کر دیا، یہ سوچنا بھی جائز نہیں ہے. وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَى وَأَمَّا پس اذا جب مبتلا جب اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، کیسا آزماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ فقدر تنگ کر دیتے ہیں، علیہ اس پر، رزق اس کے رزق کو، یعنی کہ اللہ اس سے مال کو چھین لیتے ہیں، اس کے بزنس کو اللہ تعالیٰ ٹھپ کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسے جو ہے نا پیسے کی کوئی راستہ نظر نہیں آتا اس کے پاس. وہ انسان کیا کرتا ہے جب اس کے پاس بزنس بھی نہیں ہوتا ہے، پیسہ بھی نہیں ہے اس کے پاس، غریب ہو جاتا ہے، وہ انسان کیا بولتا ہے؟ فیقول، وہ انسان بولتا ہے کہ ربی، میرا رب اہانن، اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا. یہ جائز نہیں اس طرح بولنا. یعنی کہ مال ہو نہ ہو انسان کبھی بھی یہ نہ بولے کہ مال ہونے کے بعد اللہ نے مجھے محبت کیا اس وجہ سے اللہ نے مجھے مال دے دیا. مال نہیں ہے تو انسان بولتا ہے کہ اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا. لیکن امام فرا جو بڑو مشہور مفسر ہیں انہوں نے کہا کہ دونوں حالت میں اللہ کی تعریف بیان کریں. اگر آپ کے پاس مال ہے تب بھی آپ اللہ کی تعریف بیان کریں، الحمدللہ. آپ کے پاس اللہ نے آپ کو مال سے نوازا نہیں، اللہ نے آپ کو غریب بنا دیا، تب بھی آپ اللہ کی تعریف بیان کریں. کیونکہ مال جو ہے نا، بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو مال سے نہیں نوازتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو نا انسان جتنا نیک ہوتا ہے اللہ جو نا اتنا اسے مال سے تنگ کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے نبی کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ تھا. کیا خرچ تھا؟ گھیوں. گھر میں گھیوں نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا گھیوں لے کر آئے تھے. یعنی کہ انسان جتنا نیک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جو اس سے مال اسے کم کر دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ زیادہ مال انسان کو جو ہے نا عبادت سے دور کر دیتا ہے، فتنوں کی طرف لے کر جاتا ہے. مال کم ہے تو انسان جو ہے نا عبادت کی طرف آتا ہے. ہمارے نبی کو خود دیکھیے، گھر میں 3 دن تک کھانے کے لیے روٹی نہیں تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کے پاؤں تلے مال ڈال دیتا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال نہیں تھا. اسی وجہ سے اہل علم یہ کہتی ہیں کہ نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ مال میں کمی کر دیتا ہے تاکہ وہ اللہ کی عبادت میں ہمیشہ ہمیشہ لگا رہے ہیں. کیونکہ مال آتی انسان کیا کر دیتا ہے، اپنا پوری عبادت چھوڑ کر جو ہے نا مال کے پیچھے لگ جاتا ہے، اس کے فتنے میں پڑ جاتا ہے. ہاں، لیکن یہاں ایک جو بات جو ہے نا اہل علم جو ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ مال ہر انسان کے پاس پسندیدہ مال ہے. مال سے محبت کرنا کوئی اچھی بات ہے، لیکن مال سے محبت کب جائز نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ آنے والی تفسیر میں ہمارے پاس آئے گی. لیکن یہاں اللہ نے 2 باتیں یہاں ذکر کرتی ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیے اللہ نے فرمایا کہ کلا، ہرگز نہیں. کلا کا مطلب ہرگز نہیں ہے. انسان جو سوچتا ہے کہ مال اللہ اس کو دیتا ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ کلا، ایسا سوچنا غلط ہے. کلا، ایک انسان کے پاس اگر مال نہیں ہے انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا، اللہ نے فرمایا کہ کلا، ایسا سوچنا غلط ہے. زمانے جاہلیت میں لوگ اس طرح سوچتے تھے. مال یہ دلیل نہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، مال کبھی دلیل نہیں ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے. یہاں کلا تک جو ہے نا پہلے آیت سے مل کر ہے. اسی وجہ سے بعض جو قرات جو ہے نا، بعض جو قرات قسیم وغیرہ آپ جائیں گے تو وہاں لوگ کس طرح پڑھتے، بلکہ بعض قراء کرام اس طرح پڑھتے تھے وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. ہم اس طرح پڑھتے ہیں.
اگر ہم ملا کر پڑھیں گے فیقول ربی اہاننی کلا، کیونکہ پورا ایک ہی معنی ہے، فیقول ربی اہاننی کلا. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ بلکہ لا تکرمون الیتیم، لا کا مطلب نہیں، تکرمون عزت کرنا، الیتیم یتیم کے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتی ہیں کہ یتیم کا احترام کرو، یتیم کی عزت کرو، یتیم کے سر میں ہاتھ پھیرو. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی انسان کا دل گھٹ ہو چکا ہے وہ یتیم کے سر میں جو ہے نا ہاتھ پھیرے، یعنی کہ اس سے محبت سے جو ہے نا پیش آئے. اس سے انسان کا جو گھمنڈ، وہ دل جو گھٹ ہے وہ دور ہو جاتا ہے. یعنی کہ وہی اللہ اس آیت میں فرماتی ہیں کہ تم جو ہے نا بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کو جو ہے نا اس کا احترام کرو، اس کو ذلیل نہ کرو. آج ہم کیا کرتے ہیں، محفل میں کوئی اچھی محفل ہوتی ہے، لوگ یتیم کو نہیں بلاتے ہیں. ہاں وہ تو ان کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، وہ تو یتیم ہو چکا ہے. لوگ اس طرح یتیم کو حقیر جانتے ہیں. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، جس طرح 2 انگلی جتنا قریب ہے جنت میں ہمارے نبی کے ساتھ انسان اتنا ہی قریب ہوگا جتنا 2 انگلی قریب ہے. اگر کوئی انسان یتیم کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، جو بھی یتیم پر خرچ کرتا ہے، وہ نبی سے اتنا قریب ہوگا جتنا 2 انگلی قریب ہے. تو وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتی ہیں کہ بلکہ تم لوگ جو ہے نا یتیم کے جو ہے نا احترام نہیں کرتے، اس کی عزت نہیں کرتے. یتیم کسے بولتے ہیں؟ زید ہے، بالغ ہونے سے پہلے ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، اس زید کو یتیم بولیں گے. مریم ہے، ابھی بالغ نہیں ہوئی، اس سے پہلے ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اسے بولیں گے یتیم. اگر زید بڑا ہو جاتا ہے تو اسے یتیم نہیں بولیں گے. بالغ ہونے سے پہلے تک اسے یتیم بولیں گے، بالغ ہونے کے بعد اسے یتیم نہیں بولیں گے. وہی اللہ نے یہاں فرمایا کہ کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کا احترام نہیں کرتے ہو. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ولا تحاضون علی طعام المسکین. ولا کا مطلب نہیں، تحاضون ابھارنا، علی کس پر؟ طعام کھانے پر. کس کے کھانے پر؟ مسکین، مسکین کو کھانا کھلانے پر ابھارنا. یعنی کہ اس آیت میں کیا بتایا گیا ہے کہ میں آپ کو بولتا ہوں کہ آپ غریبوں کو کھلاؤ، یہی مطلب ہے. لوگ یہ نہیں کرتے ہیں. لوگ یہ نہیں کرتے ہیں. کیا نہیں کرتے ہیں؟ کہ ایک دوسرے کو نہیں بولتے ہیں کہ تم جو غریب کو کھلاؤ. لوگ نہیں بولتے ہیں اس طرح. اس طرح بولنا بھی سنت ہے. اس طرح یعنی کہ میں آپ کو بولتا ہوں کہ آپ کے خاندان میں کوئی غریب ہے، آپ ان کو کھلاؤ پلاؤ، یہی سنت ہے. اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ لوگ ایسا نہیں بولتے، ایک دوسرے کو نہیں بولتے ہیں. دوسری جو بات ہے، خود انسان جو ہے نا غریب کو کھلانا چاہیے. اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ کے ریلیشن میں کوئی انسان ہے، کوئی مالدار ہے، آپ ان کو بتائیے کہ فلاں انسان غریب ہے، آپ ان کو کھلائیے، آپ ان کو پیسہ دیجئے، آپ ان کو چاول دیجئے، آپ ان کو راشن دیجئے. یہ بولنا چاہیے ہم لوگوں کو. اللہ نے یہاں فرمایا کہ ولا تحاضون علی طعام المسکین، تم ایک دوسرے کو یتیم کے کھانے پر نہیں ابھارتے. تم ایک دوسرے کو یہ نہیں بولتے کہ تم یتیم کو کھلاؤ، یہ نہیں بولتے، لوگ نہیں بولتے. جبکہ بولنا چاہیے کہ آپ کیا کریں، اللہ نے آپ کو پیسہ دیا، آپ یتیم کو کھلاؤ، غریب کو کھلاؤ، مسکین کو کھلاؤ. اس طرح جو ہے نا آپ کے ریلیشن میں جو بھی ملے اسے بولنا. جیسا کہ بیٹا ہے، باپ کو بولے، اگر باپ کے پاس پیسہ ہے تو بولے کہ فلاں خاندان میں غریب ہے، آپ ان کو پیسہ دو. یہی تو کوئی آپ کی نظر میں کوئی مالدار ہے، آپ اسے کال کر کے بتائیے کہ فلاں غریب ہے، آپ اسے تھوڑا پیسہ دے دو. یہ بھی سنت ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ لوگ اس طرح نہیں کرتے. ولا تحاضون علی طعام المسکین. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. وَتَأْكُلُونَ کھانا، تراث میراث، وراثت کا مال، اکلن کھانا، لما، اکلن لما کا مطلب جو ہے نا بہت جلدی کھا لینا. یعنی کہ یتیم کا مال اگر ملتا ہے، اب زید یتیم ہے، میں زید کی پرورش کرتا ہوں. اب زید شریعت میں کیا ہے، زید جب بالغ ہوتا ہے تو میرے پاس جو 10 لاکھ ہے زید کا، زید کو دینا ہے وہ پیسہ. میں کیا کرتا ہوں، زید بڑا ہونے سے پہلے اس کا پیسہ کھا لیتا ہوں. یہ جائز نہیں ہے شریعت میں. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ. تراث کا مطلب یتیم کا مال، وراثت کا مال. تم یہ وراثت کا مال جو ہے نا اکلا لما، تم اس کو کھا لیتے ہو، تم اس کو کھاتے ہو. لما کا مطلب جمع کرنا ہے. یعنی یتیم کا مال جو ہے نا تم جمع کر کے تم کھا لیتے ہو. لوگ کیا کرتے ہیں، یتیم کی پرورش کرتے ہیں. ہاں ایک تو بات ہے کہ اگر آپ یتیم کی پرورش کرتے ہیں، آپ کے پاس استطاعت ہے، اپنے پیسے سے یتیم کو کھلاؤ. اگر نہیں ہے تو یتیم کے وراثت کا مال میں سے جتنا ایک دن میں 200 روپے خرچ ہوتا ہے یتیم پر، اس کے کھانے پینے کا، 200 روپے اس کے اکاؤنٹ سے اٹھا لو یتیم کے پیسے سے.
یتیم کا جو وراثت کا مال ہے اس سے 200 روپے اٹھاؤ، آج کا 200 روپے اس کا خرچہ ہے. ہاں، لیکن انسان جو ہے نا جان بوجھ کر یتیم کا مال اٹھا کے کھا لیتا ہے، یہ جائز نہیں ہے. بلکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی، جو یتیم کا مال کھاتا ہے گویا کہ اپنے پیٹ میں انگار کو بھرتا ہے، وہ اپنے پیٹ میں جو ہے نا وہ انگار کو بھرتا ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ وتأکلون التراث، تم یتیم کو کھلاؤ، تأکلون التراث، تم وراثت کا مال جو ہے نا تم کھا لیتے ہو. وراثت کا مال جو ہے نا انسان جو ہے نا کھا لیتا ہے، وہ اللہ نے یہاں فرمایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ کیوں انسان جو ہے نا اس کے پاس اگر 10 لاکھ روپے، زید یتیم ہے، ابھی چھوٹا ہے، زید کی وراثت میں 10 لاکھ روپے آیا تو انسان کیا کرتا ہے، وہ 10 لاکھ روپے ہڑپ لیتا ہے جو بھی اس کی پرورش کرنا چاہے، کیونکہ زید چھوٹا ہے. اگر زید کو 10 لاکھ روپے دیں گے تو وہ برباد کر دے گا. تو لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، وہ 10 لاکھ روپے ہڑپ لیتے ہیں، وہ 10 لاکھ روپے کھاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو مال سے محبت تھی، دین سے نہیں. وہ لوگ جو ہے نا مال سے محبت کرتے. وہی اللہ نے فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالِ، تم محبت کرتے ہو مال سے، حُبًّا جَمًّا، بہت زیادہ تم مال سے محبت کرتے ہو، اس وجہ سے یتیم کا مال بھی تم کھا لیتے ہو. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال سے جو ہے نا بہت زیادہ محبت کرتے ہو. مال سے محبت، یہ ہر انسان پیسے سے محبت کرتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الدہر کے اندر فرماتی ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، تم جو ہے نا اپنا پسندیدہ مال جو ہے نا اللہ کے نام میں خرچ کرو. ہر انسان مال سے محبت کرتا ہے. کون سی محبت جائز نہیں ہے مال میں؟ انسان اس کا ٹارگٹ صرف پیسہ، یہ جائز نہیں شریعت دین میں. ٹارگٹ صرف پیسہ، یہ جائز نہیں. دوسرا، یہ مال جو آپ کو جو ہے نا واجب کی اطاعت سے دور کر دیتا ہے، نماز پڑھنے سے دور کر دیتا ہے، اطاعت کرنے سے دور کر دیتا ہے. یہ مال آپ کو اگر برائی کی طرف لے کر جاتا ہے، ایسا مال بھی جو ہے نا شریعت میں جائز نہیں. یعنی کہ مال سے محبت جائز ہے، لیکن اتنا محبت کہ ہماری زندگی کا ٹارگٹ صرف مال ہو، یہ جائز نہیں. یہ جائز نہیں اس طرح محبت. پھر اللہ نے وہی فرماتے ہیں کہ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، لوگ مال سے جو ہے نا بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. لوگ مال سے بہت زیادہ کیا ہے محبت کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کے بارے میں ذکر کرتے ہیں. جب قیامت قائم ہوگی یہ زمین جو ہے نا ریزہ ریزہ ہو جائے گا. یہ زمین، وہی اللہ نے فرمایا کہ کلا کا مطلب تم اس طرح مت کرو، یعنی کہ مال سے محبت مت کرو. آپ اللہ نے فرمایا کہ جب دکا، ایسا کہ بولتے ہیں کہ جو پیستے لوگ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے کوئی چیز، اسے بولتے ہیں کہ دک، مطلب کوٹ کوٹ کے وہ چیز جو ہے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ دک کا تلا، یہ زمین جو ہے نا ریزہ ریزہ ہو جائے گا. دکا کا مطلب ریزہ ریزہ ہونا، یہ زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گا. دکن دکا مطلب ریزہ ریزہ ہونا، دکن دکا ریزہ ریزہ ہونا. یہاں دیکھیے جب قیامت قائم ہوگی تو یہ زمین جو ہے نا، یہ جو مثال کے طور پر اہل علم نے ایک مثال دی، یہ پہاڑ جو ہے نا اتنا گھٹ ہے، اگر تو پہاڑ کو اللہ تعالیٰ دھول بنا دے، ریزہ ریزہ کر دے، تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا وہ کیسا ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ اس پورے زمین کو جو ہے نا دکتن دکا، یعنی کہ ریزہ ریزہ کر دے گا، پیس پیس کر دے گا اللہ تعالیٰ اس پوری زمین کو. ہاں، لیکن یہاں دیکھیے دکتل ارض، دکن دکا پورا معنی ایک ہی ہے. یہاں بعد مفسرین نے ایک تفسیر یہ بھی کرتے ہیں، دکتل ارض پہلے مرتبہ اللہ تعالیٰ زمین کو ریزہ ریزہ کرے گا، دکا پھر ریزہ ریزہ کرے گا، دکا پھر ریزہ، یعنی کہ 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ زمین کو جو ہے نا ریزہ ریزہ کرے گا. یعنی کہ پیچھے 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 3 مرتبہ جو ہے نا اس طرح زلزلہ آئے گا تو پورے زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گا. دکتل ارض دکن دکا. ہاں، لیکن یہاں آپ دیکھیے آسمان کا ذکر نہیں ہے. کبھی بھی آپ پڑھتے ہیں کہ اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ جائے گا قیامت کے قریب. یہاں اللہ نے صرف زمین کا ذکر کیا، آسمان کا ذکر نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے کس کا ذکر ہے؟ مال کا ذکر ہے. مال کہاں رہتا ہے؟ زمین میں رہتا ہے. اللہ یہی فرماتی ہے کہ آپ کروڑوں روپے مال جمع کرو، جس وقت زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گا یہ مال برباد ہو جائے گا، یہ مال برباد ہو جائے گا. اسی وجہ سے اللہ نے صرف یہاں زمین کا ذکر کرتے ہیں، آسمان کا ذکر نہیں کرتے ہیں. کیونکہ یہاں پورا جو ہے نا کس کا مسئلہ ہے؟ مال کا مسئلہ ہے. مال کا انسان کہاں رکھتا ہے؟ زمین میں چھپاتا ہے. جب زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گا یہ مال بھی برباد ہو جائے گا. ہاں، لیکن کون سا مال فائدہ دے گا؟ صدقہ و خیرات کا مال، جو آپ نے صدقہ کیا ہے وہ مال آپ کو فائدہ دے گا. اس کے علاوہ انسان جو کپڑا پہنتا ہے وہ تو سڑ جائے گا کپڑا، اور انسان جو خرچ کرتا ہے وہ بھی چلے جائے گا. جو صدقہ کرتا ہے وہی مال اس کے لیے کامیاب ہوگا، وہی مال اس کے لیے جو ہے نا کام آئے گا.
اسی وجہ سے اللہ نے صرف زمین کا ذکر کرتے ہیں، آسمان کا ذکر نہیں کرتے. کلا اذا دکت الارض دکن دکا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وجاء ربک والملک صفا صفا. وجاء ربک، یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ آئیں گے. وجاء آنا ربک، تمہارا رب، یعنی کہ حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ آئیں گے. یعنی کہ انسان 40 سال تک آسمان میں دیکھ کر اللہ کا انتظار کرتے رہے گا، 40 سال تک. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آئیں گے حشر کے میدان میں. جب اللہ تعالیٰ آئیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا ماحول ہوگا؟ والملک صفا صفا. والملک، فرشتے، صفا صفا، یعنی صف کا مطلب صف، جو نماز میں ہم صف میں کھڑے ہوتے ہیں، اس طرح اللہ کے سامنے جو ہے نا فرشتوں کی صف کھڑے ہوں گی. فرشتوں کی صف ہوں گے. کتنے صف؟ 7 صف ہوں گے. 7 صف. امام شوکانی رحمہ اللہ نے فتح القدیر میں ذکر کرتے ہیں حشر کے میدان میں تمام لوگ جمع ہو جائیں گے، پورے دنیا والے جمع ہوں گے. پہلا آسمان پھٹے گا، پہلے آسمان کے جتنے فرشتے ہیں پورے آ کے کھڑے ہو جائیں گے ایک صف میں. پھر دوسرا آسمان پھٹے گا، پھر دوسرے آسمان میں جتنے فرشتے ہیں پورے آ کے ایک صف میں کھڑے ہو جائیں گے. پھر تیسرا آسمان پھٹے گا، تیسرے آسمان میں جتنے فرشتے ہیں وہ پورے آ کے ایک صف میں کھڑے ہو جائیں گے. اس طرح 7 آسمان کے فرشتے 7 صف میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، پورے صف کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ وجاء ربک، اللہ تعالیٰ آئیں گے، والملک، اور فرشتے جو ہے نا صف بنا کر اللہ کے سامنے جو ہے نا کھڑے ہو جائیں گے. اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں آئیں گے، اس وقت جو ہے نا اللہ کے حکم سے جہنم کو کھینچ کر لائیں گے فرشتے. اور وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ وجیء، لایا جائے گا، یومئذ، اس دن. کسے لایا جائے گا؟ بجہنم، حشر کے میدان میں جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ 70,000 جہنم کے 70,000 یہ ہیں، مطلب رسی ہی سمجھیے، جہنم کے 70,000 رسی ہیں. ہر رسی کو 70,000 فرشتے پکڑ کر کھینچ کر کہاں لائیں گے؟ حشر کے میدان میں لے کر آئیں گے. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ وجیء یومئذ بجہنم، جس دن اللہ تعالیٰ کے آئیں گے، اللہ کے دائیں جانب جو ہے نا وہ فرشتے جو ہے نا جہنم کو کھینچ کر اللہ کے رائٹ جانب کہے رکھ دیں گے. پھر جب پورے فرشتے جو ہے نا جب جہنم کو حشر کے میدان میں لے کر آئیں گے، اس وقت تمام انبیاء، تمام رسول، تمام انسان اللہ کے سامنے بولیں گے کہ یا ربی مجھے اس جہنم سے بچا دے. تمام بولیں گے کہ نفسی نفسی، تمام انبیاء نفسی نفسی، اللہ مجھے اس جہنم سے بچا دے. جب حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کے رائٹ جانب جو ہے نا جہنم کو لے کر آئیں گے، پورے لوگ بولیں گے کہ نفسی، اللہ میرا کیا ہوگا، مجھے اس جہنم سے بچا دے. تمام لوگ بولیں گے اللہ تعالیٰ مجھے اس جہنم سے بچا دے، اللہ مجھے اس جہنم سے بچا دے. تو وہی اللہ نے فرمایا کہ وجیء یومئذ بجہنم، اس دن جہنم کو لے کر آئیں گے. اس دن کافر کو عقل ہوگا کہ میں توحید پرست ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. اس دن کافر جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بولے گا کہ یوم یتذکر الانسان، جس دن یتذکر، یاد کرے گا، نصیحت کرے گا انسان. یعنی کہ اس دن کافر جو ہے نا یہ سوچے گا کہ کاش میں مسلمان ہوا تو کتنا اچھا ہوتا، کاش میں ایمان لا لیا تو کتنا اچھا ہوتا، کاش میں کفر سے توبہ کیا ہوا تو کتنا اچھا ہوتا. لیکن اللہ نے فرمایا کہ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى، آج توبے کا موقع نہیں ہے، آج تمہارے لیے توبے کا موقع نہیں. یہاں تھوڑا ترجمہ تھوڑا مشکل ہے، لیکن ترجمہ یہی، یعنی کہ کل کافر جہنم کو دیکھ کر بولے گا کہ کاش میں توحید پرست ہوا تو کتنا اچھا ہوتا. تو اللہ نے فرمایا کہ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى، آج تمہارے لیے کوئی توبہ نہیں ہے. دنیا میں تھا لیکن آج تمہارے لیے کوئی توبہ نہیں ہے. اس دن کافر بولے گا کہ یقول یا لیتنی، یقول بولے گا کون؟ کافر، یا لیتنی، کاش میں قدمت، میں زیادہ کیا ہوتا، لحیاتی، میری زندگی کے لیے، یعنی کہ قدمت میں آگے کیا ہوتا. یعنی کہ مسلمان کافر دونوں ہیں. یعنی کہ مسلمان یہ بولے گا کہ کاش میں اور بھی دنیا میں نیک عمل کیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. یا لیتنی، کاش میں قدمت، نیک عمل کیا ہوتا، کس میں؟ لحیاتی، میری دنیا میں، تو میرے لیے کتنا ہی اچھا ہوتا. کیونکہ وہاں اللہ تعالیٰ نعمتیں نوازیں گے، لوگوں کو ثواب دیتے رہیں گے. ایسے وقت ایک مسلمان بولے گا کہ کاش میں اور بھی نیک عمل کیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. ہاں، لیکن انسان کتنا بھی نیک عمل کرے کم ہے، کتنا بھی نیک عمل کرے. آپ دیکھیں گے امام بخاری کی ایک کتاب ہے التاریخ الکبیر، دیکھیں کہ انسان کتنا بھی نیک عمل کرے کم ہے. اس میں انہوں نے ایک حدیث ذکر کرتے ہیں
حدیث کیا ہے؟ لو ان رجلا یجر علی وجهه، ایک انسان من یوم ولد، ایک انسان آج پیدا ہوا، ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہی کی نیکی کافر نے اس کو پکڑ کر جو ہے نا زمین میں جو ہے نا لٹا دیا، گرم گرم زمین میں لٹا کر ستانے لگا چھوٹے بچے کو. حدیث میں آتا ہے کہ ابھی بچہ پیدا ہوتے ہی نیکی جو ہے نا کافر اسے پکڑ کر جو ہے نا زمین میں ستاتا ہے. کافر اسے کب تک ستاتا ہے؟ الی ان یموت حرما، یعنی کہ 60-70 سال اسے ستاتے رہتا ہے. ایک انسان پیدا ہونے کے بعد سے لے کر 60-70 سال کافر اس کو ستاتا رہا، وہ دین کے راہ میں قربان ہوتا رہا، کافر اس کو زمین میں لٹھایا، گرم زمین میں، یعنی کہ پوری 60-70 سال کافر اس کو ستاتا رہا. لیکن کل قیامت کے دن وہ ہے نا لحقرہ یوم القیامہ، کل قیامت کی یہ نیکی بھی بڑی حقیر نظر آئے گی، یہ نیکی بھی معمولی نظر آئے گی. یعنی کہ پیدائش سے لے کر موت تک 60-70 سال کافر اسے ستاتے رہے، وہ صبر کرتا رہا صرف دین کے لیے، کل قیامت کی یہ نیکی بھی اس کے لیے حقیر نظر آئے گی. تو وہی جو ہے نا انسان نیکی کتنی اہمیت ہے، تو انسان جتنا ہو سکے نیکی کرے. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں قدمت لحیاتی، انسان بولے گا کہ کاش میری زندگی میں اور بھی نیکی کیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. اس دن اللہ نے فرمایا کہ فیومئذ، قیامت کے دن، لا يعذب، اس طرح عذاب نہیں ہوگا جس طرح اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے، اس طرح کوئی انسان دنیا میں عذاب نہیں دے سکتا. لا يعذب، عذاب نہیں دے سکتا، عذابہ احد، اللہ جس طرح عذاب دے گا اس طرح دنیا میں کوئی عذاب نہیں دے سکتا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں فلاں کو جلا دیا، فلاں کو ایسا عذاب دیا، دنیا میں ہم سنتے ہیں، لیکن اللہ کا جو عذاب ہے انسان سوچ بھی نہیں سکتا وہ کیسا عذاب ہوگا. انسان کے تصور سے خالی ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب دے تو انسان سوچ نہیں سکتا کہ اللہ کیسا اس کو عذاب دے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ولا یوثق، ولا کا مطلب نہیں، یوثق باندھنا، وثاقہ احد، اللہ تعالیٰ جس طرح باندھ کر عذاب دیں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو رسی سے باندھ کر جو ہے نا ہم لوگ کافر جو ہے نا اس کو مارتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کو باندھ کر عذاب دے انسان سوچ بھی نہیں سکتا اللہ اس کو کیسا عذاب دیں گے. کس طرح اللہ تعالیٰ ایک انسان کو باندھ کر عذاب دیں گے انسان سوچ بھی نہیں سکتا. یعنی کہ ان دو آیتوں میں یہ بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کل قیامت کی ایسا عذاب دیں گے